اسٹوڈنٹس، لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے پاس انفارمیشن یا ڈیٹا ڈفرینٹ سورسز سے آتا ہے تو ہم اس کو کنیکٹ کیسے کرتے ہیں، ایک ٹیبل پہ کیسے رکھتے ہیں. یہ ایک ٹیبل پہ رکھنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ جب تک جو ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو کے ایک سنگل پرسنالٹی ڈیولپ نہیں کریں گی، اس وقت تک ہم اس کو اینالائز نہیں کر پائیں گے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جب ہمارے پاس ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور ڈفرینٹ ڈشز جو ڈفرینٹ جگہوں سے ہمارے پاس آئی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ دکانوں سے ہم نے لی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ گھروں سے ہیں، جب تک وہ ایک ٹیبل پہ موجود نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اس کو صحیح طریقے سے کھا نہیں سکیں گے. بالکل اسی طریقے سے جب ہمارے پاس ڈفرینٹ سورسز سے جو انفارمیشن ہے ان کو ایک جگہ پہ ہم نہیں رکھیں گے، ہم اس کو اینالائز نہیں کر پائیں گے. اس سچویشن کو، اس ڈسکشن کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک کمپلیکس سینیریو میں پاور بی آئی ہمیں اس کنیکشن کو ڈیولپ کرنے میں کیسے ہیلپ کرتا ہے. جب میں نے کمپلیکس سچویشن کہا تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈفرینٹ قسم کے ڈیٹا ڈفرینٹ سورسز سے آ رہا ہے وہ اس فارم میں نہیں ہے کہ اس کو کنیکٹ کیا جا سکے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کنیکشن یا جس کامن کریکٹرسٹک کی مدد سے ہم نے ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس کامن کریکٹرسٹک کا نام ہم نے پرائمری کی رکھا تھا، لاسٹ سیشن کا آپ کو یاد ہوگا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پرائمری کی ایز اٹ از ایگزسٹ نہیں کر رہی، تو پھر کیا کرنا ہے، ہمیں اس کو پہلے ڈیولپ کرنا ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا اگر ہمارے پاس 3 یا 4 سورسز سے آ رہا ہے تو کہیں پہ تو کامن کی ایگزسٹ کر رہی ہے اور کہیں وہ موجود نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے ملائیں گے. اس سیشن میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاور بی آئی ہمیں اس سارے پروسیس کو کرنے میں فیسیلیٹیٹ کیسے کرتا ہے. ایکچولی اس سچویشن کے بہت سارے سلوشن مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. کچھ سلوشن جو ہیں وہ اس کے فیچر زیادہ ہیں، کچھ سلوشن ان کے فیچر کم ہیں، کچھ سلوشن پیڈ ہیں، کچھ سلوشن پیڈ نہیں ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا اوریکل ڈیٹا بیس، آپ نے نام سنا ہوگا مائکروسافٹ ایکسیس کا. اسی طرح اور بہت سارے ایسے پروگرام، ایسے سلوشن اویلیبل ہیں جو اسی پرپس کے لیے ڈیولپ کیے گئے. کسی کے کچھ فیچر زیادہ ہیں، کسی کے کچھ فیچرز کم ہیں. اس سیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاور بی آئی، جس کو میں دی بیسٹ تو نہیں کہہ سکتا لیکن ون آف دی بیسٹ ضرور کہا جا سکتا ہے، وہ ہمیں کیسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ایک فیچر تو بہت پاورفل ہے کہ یہ ہمیں گرافک سلوشن پرووائڈ کر رہا ہے، کیونکہ پاور بی آئی کی کریکٹرسٹک فیچر ہی گرافکس ہے. تو آئیے ہم کمپیوٹر پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ پاور بی آئی اس کنیکشن کو ڈیولپ کرنے میں ہمیں کہاں کہاں اور کیسے ہیلپ کرتا ہے. جی اسٹوڈنٹس، یہ میرے پاس پاور بی آئی کا ڈیسک ٹاپ موجود ہے اور یہاں پہ میں نے آسانی کے لیے یہ کچھ فائلز پہلے سے ہی ایکسیس کر کے رکھ لی ہیں. 5 فائلز ہیں. ایک کا نام سیلز ہے، بجٹ ہے، کسٹمر، ڈیٹ اینڈ پروڈکٹ، اور اس میں مختلف قسم کی انفارمیشن میرے پاس اویلیبل ہے. سیلز میں میرے پاس یہ فیلڈز ہیں، بجٹ میں میرے پاس یہ فیلڈ ہیں، کسٹمر میں میرے پاس یہ فیلڈ ہیں، ڈیٹ اینڈ دین پروڈکٹ. یہ میرے پاس مختلف ان کی جو فیلڈز ہیں وہ موجود ہیں. اچھا، اب یہاں پہ جو چیز بتانے والی ہے اور یاد رکھنے والی ہے کہ جو ہی میں نے ان فائلز کو مائکروسافٹ پاور بی آئی کے تھرو ایکسیس کیا، اس میں لوڈ کیا، پاور بی آئی نے آٹومیٹیکلی وداؤٹ ٹیلنگ می اپنے اندر ان کوئی کی خود سے سلیکٹ کر کے ان کو آپس میں جوڑ لیا، اس کو آپس میں کنیکٹ کر لیا. اس چیز کو اس نے ابھی ہمیں نہیں شو کیا. تو جو ہم مختلف ڈیٹا سورس سے فائلز پاور بی آئی میں رکھتے جائیں گے، پاور بی آئی کا یہ ایک آٹومیٹک فیچر ہے کہ وہ ان فائلز کو کنیکٹ آپس میں کرتا جائے گا. جہاں پہ ان کی یعنی وہ کامن کریکٹرسٹک اویلیبل ہوگا وہاں پہ تو وہ آٹومیٹیکلی اس کو کنیکٹ کر لے گا، اور جہاں پہ وہ کوئی کامن کی ایگزسٹ نہیں کرتی، ظاہر ہے وہاں پہ وہ بالکل خاموش رہے گا اور وہاں پہ ہماری انٹروژن جو ہے وہ لازمی ہو جائے گی، یعنی وہ پرائمری کی ہم اس میں ڈیولپ کریں گے. جہاں پہ پرائمری کی اویلیبل ہے، جو بھی اویلیبل ہے
وہ وہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گی. اچھا جب ہم کنیکشن کی بات کرتے ہیں، ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، تو ریلیشن کی بہت ساری ٹائپس ہیں. میں اس وقت آپ کے سامنے چند ایک مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے اور اس ٹیچر کے آگے 40 اسٹوڈنٹس کی ایک کلاس ہے. تو جب ہم اس ریلیشن شپ کو بات کریں گے تو ٹیچر ایک ہے اور وہ 40 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس ایک ٹیچر کے اگینسٹ موجود ہیں. اس ریلیشن شپ کو کمپیوٹر کی زبان میں ون ٹو مینی ریلیشن کہیں گے، یعنی ٹیچر ون ہے اور اسٹوڈنٹ زیادہ ہے. اچھا جب ہمارے پاس مختلف سیکشنز کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں، جس میں پہلے سیکشن میں بھی 40 اسٹوڈنٹ ہیں، دوسرے سیکشن میں لیٹ سے 50 اسٹوڈنٹ ہیں، تیسرے سیکشن میں 10 اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اور ان کا آپس میں کیونکہ وہ ایک ہی کلاس کے سیکشنز ہیں، ریلیشن شپ اگر ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے تو کمپیوٹر کی زبان میں اس کو مینی ٹو مینی ریلیشن شپ کہیں گے. یہ ان ریلیشن شپ کی ایک ڈائمنشن ہے. دوسری ڈائمنشن اس کی کچھ یوں ہوگی کہ یہ ریلیشن شپ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان میں، تو اگر وہ ریلیشن شپ سٹارٹ ٹیچرز کی مدد سے ہوا ہے، یعنی ٹیچر سے ہوا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے ون ٹو مینی. اور اگر یہ ریلیشن شپ کی جو پروسیسنگ ہے، جو انالیسز ہے، وہ ہم اسٹوڈنٹس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس کو کہیں گے مینی ٹو ون. سو یہ میں نے اسٹارٹ میں ریلیشن شپ کی اور بھی ٹائپس ہیں، لیکن اس وقت اسٹارٹ میں نے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے یا یاد رکھنے کے لیے یہ دو آپ کو ٹائپس بتائی ہیں، ون ٹو ون، ون ٹو مینی اور مینی ٹو مینی. ون ٹو ون وہ ریلیشن ہوگا جس میں دونوں طرف یعنی دو ٹیچرز کا اگر آپس میں ریلیشن ہوگا تو وہ ون ٹو ون ریلیشن ہوگا. اور ون ٹو مینی جب ایک طرف ون اور دوسری طرف زیادہ. اچھا یہی ریلیشن شپ یہاں پہ بھی ہم کام کریں گے. تو یہاں پہ یہ فائلز موجود ہیں، اور جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مائکروسافٹ پاور بی آئی نے یہ ایک ریلیشن شپ ان کے درمیان میں ڈیولپ کر لیا ہوا ہے. ہمیں اس ریلیشن شپ کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہاں پہ ہمارے پاس دو فیچر ہیں. اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر دیکھیں تو یہ کچھ آئکنز آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اگر میں سب سے نیچے والے آئکن کو کلک کروں تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام، ایک گرافیکل انٹرفیس آ جائے گا، اور جس میں انہی 5 فائلز کے نام ہیں اور ان کے درمیان میں کچھ ایروز بنے ہوئے ہیں. جو ہی ہم ان ایرو کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو وہ ہمیں ان دو فائلز کے درمیان میں، جن کے درمیان میں وہ ایرو ہیں، کچھ کریکٹرسٹک کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے. جس طرح ابھی میں نے ڈیٹ اور سیل کے درمیان میں کلک کیا تو اس نے دو کیز کو آپس میں ان دو کیز کو ہائی لائٹ کر دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کمپیوٹر پاور بی آئی نے ان دونوں کو فائلز کو آپس میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے ان دو کریکٹرسٹک کو یوز کرتے ہوئے اس کو کنیکٹ کیا ہے. اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا سٹار بنا ہوا ہے. اگر اس میں آپ کمپیوٹر کا رائٹ کلک کریں اور نیچے اس کی پراپرٹیز میں کلک کریں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مینی ٹو ون ریلیشن شپ ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مینی ٹو ون ریلیشن شپ. اور یہاں پہ اگر کسی دوسرے جگہ پہ جا کے دیکھیں، یہاں پہ ون لکھا ہوا ہے، یہ سٹار یہاں پہ بنا ہوا ہے، اور پھر یہاں پہ یہ سٹار بنا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں پہ یہ سٹار بنا ہوا ہے وہ ریلیشن شپ مینی ٹو ون ریلیشن شپ. اچھا اسی طرح کا ایک آئکن آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سٹار ہے، لیکن سٹار کے ساتھ آئکن ذرا تھوڑا سا مختلف قسم کا ہے. اور اس آئکن کو میں نے جب رائٹ کلک کر کے اس کی پراپرٹیز پہ کلک کیا تو یہاں پہ جو میرے پاس ریلیشن شپ آ جائے گا وہ مینی ٹو مینی کا آ جائے گا. تو پاور بی آئی کی کچھ کہتے ہیں کہ اشاروں کی زبان بھی ہے، اور وہ اشاروں کی زبان یہی ہے کہ یہ کچھ سمبل یوز کرتا ہے تاکہ ہمیں بتا سکے کہ وہ آئکنز یا وہ ریلیشن شپس جو ہیں وہ کیسے ہیں. اچھا اب یہ تو وہ سیٹ اپ ہے جو پاور بی آئی نے ہمارے لیے آٹومیٹیکلی جنریٹ کر دی ہے. فار ون ریزن اگر مجھے قبول نہیں ہے، مجھے یہ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں لگ رہا یا مجھے کچھ چیزیں غلط لگ رہی ہیں، تو یہاں پہ میں بڑی آسانی کے ساتھ اپنی مرضی سے بھی یہ ایروز لگا سکتا ہوں، اپنی مرضی کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتا ہوں.
لیکن میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، مجھے بہت عرصہ ہو گیا پاور بی آئی کے ساتھ پلے کرتے ہوئے، ڈیولپ کرتے ہوئے مختلف ڈیش بورڈ. مجھے کبھی بھی اس چیز کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ میں ان ریلیشن شپس کو جو پاور بی آئی نے میرے لیے ڈیولپ کیے ہیں ان کو اعتراض کروں یا ان کو ڈیلیٹ کر کے کچھ نئے ریلیشن شپ بھی ڈیولپ کروں. لیکن پاور بی آئی میں یہ فیسلٹی موجود ہے کہ جو ہی آپ کسی ایرو کو کلک کریں، ابھی آپ نے دیکھا تو وہ وہاں پہ ڈیلیٹ کی آپشن بھی ہمیں دیتا ہے، اور جو ہی ہم ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں گے یہ اس ریلیشن شپ کو ڈیلیٹ کر دے گا. اور جو ہی یہ ریلیشن شپ ڈیلیٹ ہوگا یہ دو فائلیں ڈیٹ اور سیل آپس میں کنیکٹڈ نہیں رہیں گی. یعنی جو انفارمیشن ڈیٹ پہ اویلیبل تھی ڈیٹ کی فائل میں، وہ انفارمیشن ان باقی سسٹم کے اوپر اویلیبل نہیں ہوں گی. یعنی جہاں پہ ریلیشن شپ موجود ہے وہاں پہ جو انفارمیشن ایکسچینج ہو جاتی ہیں، ایک فائل سے دوسری فائل میں چلی جاتی ہے اور دوسری فائل سے پہلی فائل میں آ جاتی ہے. لیکن جہاں پہ وہ ریلیشن شپ موجود نہیں ہے وہاں پہ وہ انفارمیشن یوز نہیں ہو سکتی. سملرلی یہاں پہ آپ کے پاس یہ اسٹرکچر بھی موجود ہے کہ یہ ہمارے پاس فائلز ہیں، اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ان میں کون سے ویریبل کی ٹائپ کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان ویریبلس کے آگے کچھ سمبلز بھی موجود ہیں. جس طرح یہ ایک سمیشن کا سائن موجود ہے. بہت سیشنز پہلے ہم نے ویریبلس کی کچھ ٹائپ ڈسکس کی تھی. ہم نے کچھ ویریبلس کو کوانٹیٹیو ویریبل کہا تھا، کچھ ویریبل کو کیٹیگوریکل ویریبل کہا تھا. اور جب ہم نے پاور بی آئی اسٹارٹ کی تھی تو وہاں پہ بھی گرافس اور چارٹ میں ہم نے ڈسٹنکشن کی تھی کہ گرافس ہم ڈیولپ کرتے ہیں کوانٹیٹیو ویریبل کے لیے اور چارٹس ہم ڈیولپ کرتے ہیں کیٹیگوریکل ویریبل کے لیے. تو یہاں پہ یہ جو آئیکن ہے جہاں پہ یہ موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ویریبل کوانٹیٹیو ویریبل ہے، تو اس ویریبل کے لیے ہم گراف ڈیولپ کر سکتے ہیں. سملرلی جہاں پہ یہ آئیکن موجود نہیں ہے وہاں پہ ہم گراف ڈیولپ نہیں کر سکتے. ان کے لیے ہمیں مجبوراً یا لازماً ہمیں چارٹس ہی ڈیولپ کرنے پڑیں گے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ انالیسس ہیں جو صرف کوانٹیٹیو ویریبل کے اوپر ہوتے ہیں، کیٹیگوریکل کے لیے اویلیبل نہیں ہے. لائک ایوریج کیلکولیٹ کرنا، لائک اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کرنا. یہ وہ فیچرز ہیں جو صرف کوانٹیٹیو ویریبل کے لیے اویلیبل ہیں، کیٹیگوریکل ویریبل کے لیے یہ انالیسز اویلیبل نہیں ہے. تو جب ہمیں ان آئیکنز کی مدد سے اس ویریبل کی ٹائپ کا پتہ چل جائے گا تو ہمیں یہ بھی آسانی ہو جائے گی کہ ہم کون سے گراف یا کون سے چارٹس یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ونس وہ گراف اور چارٹ بن گئے تو کس قسم کے انالیسز اس کے اوپر ہم پرفارم کر سکتے ہیں. امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں. اس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ مائکروسافٹ پاور بی آئی ریلیشنل ماڈلنگ کیسے کرتا ہے، کیسے کمپلیکس سینیریو کو ڈیل کرتا ہے، اور اس کا جو گرافک انٹرفیس ہے وہ اس ریلیشنل ماڈلنگ کو سمجھنے میں، ڈیولپ کرنے میں اور پھر انٹرپریٹ کرنے میں ہمیں کیسے ہیلپ کرتا ہے. امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.